کراچی کے لوگ گزشتہ 2 دہائیوں سے بدامنی کے کولوں میں پستے رہے ہیں، لیکن 2 سال پہلے ان کی زندگی میں کچھ سکون آیا۔ اس کی وجہ شہر میں جاری ٹارگیٹڈ آپریشن بنا۔ ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری کے خلاف کارروائیوں پر شہریوں میں تحفظ کا احساس پیدا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرائم بالکل ختم ہو گیا، اتنے بڑے شہر میں جو ہے 2 سال میں کرائم کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ایک گراف جو ہے اس کا اب اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کا گریڈینٹ کیا ہے تو وہ نیچے کی طرف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپریشنز شروع رہیں اور اسی تگ و دو کے ساتھ اگر رینجرز اور پولیس کام کرتی رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کرائم میں اور نمایاں کمی لا سکتے ہیں۔ رواں سال رینجرز نے 4070 افراد کو گرفتار کیا، جبکہ پولیس کے پاس گرفتاریوں کی تعداد 10,618 رہی۔ رینجرز سے مبینہ مقابلوں میں 152 مشتبہ ملزمان ہلاک ہوئے، جبکہ پولیس کے ہاتھوں 544 مشتبہ ملزمان زندگی گنوا بیٹھے۔ حملوں اور مقابلوں میں رینجرز کے 12 جوان ہلاک ہوئے، جبکہ پولیس کو 82 افسران اور اہلکاروں کا جانی نقصان پہنچا۔ انسانی حقوق کی تنظیم اس آپریشن کی نگرانی نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کرتی رہی ہے، جس کی اطلاع کے مطابق کراچی سے اس سال بھی مبینہ طور پر لاپتہ افراد کی تعداد 500 ہے۔ بھائی 6,000-7,000 لوگ آپ نے پکڑے، ان کو پتہ نہیں ویسے چھوڑ دیا یا پیسے لے کے چھوڑ دیا، کیا کیا آپ نے کیا نہیں کیا، لیکن کتنے لوگوں کو آپ نے سزا دلوائی کورٹ سے۔ ٹارگٹ کلنگ کم ہوئی اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ 100% رائز کر گئی، جو کہ زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ ہم ایک بڑی چھوٹی مصیبت سے نکل کے بڑی مصیبت میں ہم پھنس گئے۔ رینجرز کی کارروائیوں کا رخ جب سیاسی جماعتوں سے منسلک مبینہ جرائم پیشہ افراد کی طرف ہوا تو پہلے MQM اور پھر پیپلز پارٹی اس کی زد میں آئیں۔ صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی اس وقت آئی جب سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کو گرفتار کیا گیا۔ سندھ حکومت نے رینجرز کی اختیارات کو وزیر اعلیٰ کی پیشگی اجازت سے مشروط کیا، لیکن وفاقی حکومت نے اس اقدام کو مسترد کر دیا۔ کراچی اور اسلام آباد میں سیاسی تناؤ بڑھ رہا ہے، جس نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی مفاہمتی پالیسی کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ ریاض سہیل، BBC نیوز، کراچی۔